الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیار دے نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید دی جو آیات پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ انہاں دے اندر پروردگار عالم نے دو دریاواں دا ذکر فرمایا۔ فرمایا مرج البحرین، دو دریا ملے اور ایسے دریا نے کہ یلتقیان ویکھن وچ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے نے، بینہما برزخ، اللہ فرماندے انہاں دو دریاواں دے درمیان اللہ نے ایک پردہ رکھیا ہے۔ ایک دریا میٹھے پانی دا ہے، ایک کڑوے پانی دا ہے، اور آپس میں ملے ہوئے نے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ملے ہوئے نے۔ اور اللہ نے ایسا پردہ رکھیا ہے، پردہ نظر تے نہیں آتا مگر میٹھا پانی کڑوے وال نہیں جاندا تے کڑوا میٹھے وال نہیں آتا۔ بینہما برزخ، اللہ فرماندا ہے وہ درمیان ایک پردہ، لا یبغیان،
وہ ایک دوسرے نو کراس نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ تعالیٰ انہاں دریاواں وچوں موتی اور مرجان نکالدا ہے. لولو اور مرجان اللہ انہاں وچوں نکالدا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ دی کیڑی کیڑی تسی نعمت نو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان دی مقدس آیات نے مفسرین کرام نے اپنے اپنے علماں دے گھوڑے دوڑائے کہ انہاں دریاواں تو کی مراد نے. بعض مفسرین نے کہا کہ انہاں دو دریاواں تو ایک دریائے ظاہر مراد ہے، ایک باطن مراد ہے. بعد نے کیا ایک دریا تو شریعت مراد ہے، ایک دریا تو طریقت مراد. بعد نے کیا ایک تو طریقت ہے، ایک تو حقیقت ہے. علماء اپنے اپنے علم دے گھوڑے دوڑاندے رہے. بعض نے دی کچھ تفسیر کی تھی، بعض نے کچھ تفسیر کی تھی. حضرت محدث ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایدی تفسیر کی تھی، آپ فرماندے نے میں اپنے علم دا گھوڑا جدوں دوڑایا ہے تو میں اس نتیجے تے پہنچی ہوں کہ انہاں دو دریاواں تو مراد ایک دریائے نبوت ہے، ایک دریائے ولایت ہے. سبحان اللہ. ایک نبوت دا دریا ہے، ایک ولایت دا دریا ہے. حضرت ابن عربی دی تفسیر ہے. اور محی الدین ابن عربی اے عظیم عالم دین نے کہ جنہاں دے والد دی اولاد نہیں سی ہوندی، اللہ نے بہت کچھ دیتا سی. عرب دا رہن والا عربی سی. بڑیاں دعاواں منگیاں، بڑیاں التجاواں کیتیاں، مگر چمن وچ پھل نہ کھلیا. تو کسی نے کہا کہ تو بغداد شریف جا، سیدنا غوث اعظم دی بارگاہ چو اللہ دے اتنے محبوب نے کہ جو کہہ دیندے نے اللہ پوری کر دیندے. اللہ انہاں دی گل رد نہیں کرتا. وہ اللہ دے اتنے محبوب نے، اتنے پیارے. وہ عربی والی بغداد دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. غوث اعظم نے نگاہ ولایت نال دیکھیا کہ لوح محفوظ دی تختی تے دی قسمت اولاد نہیں لکھی، لیکن آ گئے میرے دروازے تے، اور میرے دروازے دا منگتا کدے خالی نہیں گیا. آپ نے نظر ولایت نال ویکھیا کہ اللہ تعالی نے جڑے مینوں بیٹے عطا فرمائے نے نا، انہاں ایک بیٹا اجے باقی ہے جڑا دنیا چ نہیں آیا. تو آپ نے عربی نو فرمایا کہ تو بڑی امید لے کے آیا، میرے دربار دا منگتا کدے خالی نہیں گیا. تو اپنی پیٹھ میری پیٹھ نال جوڑ. عربی نے اپنی کنڈ غوث اعظم دے کنڈ نال ملا دیتی. آپ نے ہاتھ چک کے آکھیا سونیا ربا میرے دروازے دا منگتا کدے خالی تے گیا نہیں. مینوں پتہ ہے جی قسمت بھی تو بیٹا نہیں لکھیا، پر جیڑا عبد القادر دی پشت وچ اجے باقی ہے نا، تو ایدی پشت وچ منتقل کر دے. ایویں دنیا یارویں نہیں دینی، کچھ تو بات ہے میرا تیرے میں خانے میں. آپ دی دعا نال اللہ رب العزت نے او آپ دا بیٹا عربی دی پشت وچ منتقل فرما دیتا. او پیدا ہویا تے او دا نام رکھیا گیا محی الدین ابن عربی.
علمی مقام بہت بڑا ہے آپ دا، اور علم دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے آپ دا۔ تو اے او ابن عربی نے جنہاں نے تفسیر کی تھی، وہ کہندے نے میرے نزدیک اے مرج البحرین اے ایک دریائے نبوت ہے، ایک دریائے ولایت ہے۔ نبوت دا فیض اے امام الانبیاء کو چلے آ، اور ولایت دا فیض امام الاولیاء حضرت مولا علی کو چلے آ۔ نبوت دا فیض اے نبی پاک دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا چ منتقل ہویا۔ حیدر کرار کو ولایت دا فیض تے ہے سی، نبی پاک نے اپنی بیٹی دی شادی جدو حضرت مولا علی نال کر دیتی تے مرج البحرین اے دو دریا ملے، کیونکہ فاطمہ کول فیض نبوت سی، علی کول فیض ولایت سی، اے دو دریا ملے، مرج البحرین مل گئے۔ جدو ملے تے نتیجہ کی نکلیا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، انہاں وچوں موتی نکلے تے مونگڑے نکلے۔ آپ فرماندے نے میرے نزدیک ایک حسن ہے، دوجا حسین ہے، یہ او نے جنہاں کول ڈبل فیض ہے، انہاں دونوں پراواں کول فیض نبوت بھی ہے، فیض ولایت بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ علماء نے بال دی کھال اتاری ہے، وہ کہنے نے دو دریاواں تو جڑے موتی نکلے نا، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ حسن بھی وہ ہے جدے کول ڈبل فیض ہے، حسین بھی وہ ہے جدے کول ڈبل فیض ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ دو دریا انہاں دونوں بھائیاں کو چلے۔ حضرت امام حسن دا فیض حضرت ابو صالح جنگی دوست کو لایا، غوث اعظم دے والد کو، انہاں کو ڈبل فیض ہے، فیض نبوت بھی فیض ولایت بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑا فیض آیا وہ بھی ڈبل ہے، فیض نبوت بھی فیض ولایت بھی ہے۔ وہ آیا حضرت فاطمہ ام الخیر کو، جیلان وچ انہاں دونوں دی پھر شادی ہو گئی، ابو صالح دی تے حضرت فاطمہ ام الخیر دی۔ یہ ڈبل فیضاں والے دو دریا جدوں جیلان وچ پھر ملے نا، تے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اے ڈبل فیض والے دریا جدوں ملے، انہاں وچوں جڑا موتی نکلیا او دا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ والی بغداد دا مرتبہ اور مقام اس نو سب نے تسلیم کیتا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی تسلیم کر دینے کہ غوث اعظم دا فیضان یہ بڑا عجیب فیضان ہے۔ آپ دی کرامات حد تواتر تو زیادہ نے، اللہ نے آپ نو بے پناہ شانہ عظمتاں اور مقام عطا فرمائے۔ غوث اعظم دا اپنا قول ہے، فرماندے نے کہ سورج نہیں چڑھتا جب تک مینوں سلام نہ کرے، سال آندا تے پہلے مینوں سلامی دیندا ہے، مہینہ آندا تے مینوں سلامی دیندا ہے، دن چڑھدا تے مینوں سلامی دیندا ہے۔ غوث اعظم فرماندے نے اللہ نے مینوں اتنیاں شاناں تو نوازیا ہے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی، میں اگر راز کسی مردے تے پا دیاں تے اللہ دے اذن نال او بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھو نبی پاک سرور عالم دا ارشاد حضور دی بڑی مشہور حدیث ہے،
حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء وچ اللہ نے وہ کمال رکھے نے جڑے بنی اسرائیل دیاں نبیاں وچ رکھے نے۔ یہ حضور دی امت دے علماء دا شرف ہے۔ حضور فرماندے نے میری امت دے علماء اے بنی اسرائیل دے نبیاں جیسے نے، جو اللہ نے انہوں نے کمالات عطا فرمائے وہ اللہ تعالیٰ نے میری امت دیاں ولیاں نو بھی عطا فرمائے۔ قرآن کریم دے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا خطاب ملتا ہے اور قرآن پاک نے اس نو نشر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم وچ خطاب فرما کے اپنیاں 5 شاناں دسیاں کہ رب نے مینوں اے مرتبے عطا فرمائے نے۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں تواڈے واسطے مٹی وچوں پرندے دی مورت بنانا ہے۔ انی بے شک میں، اخلق لکم تخلیق کرنا ہے تواڈے واسطے، من الطین کہیت الطیر، مٹی وچوں پرندے دا مجسمہ، پرندے دی مورت، پرندے دی حایت میں تواڈے واسطے بنانا ہے۔ مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس خطاب دے اس جملے تے غور کرو کہ پیغمبر فرما رہا ہے کہ تواڈے واسطے بنانا ہے۔ کیوں؟ اسی نبی یہ کم کرن نہیں آئے، اسی تے تبلیغ کرن آئے ہیں، لوگاں نو رب نال ملان آئے ہیں، لوگاں نو جنت دا رستہ دکھان آئے ہیں۔ اسی کوئی پرندے بنان نہیں آئے، پر یہ میں تواڈے واسطے بنانا ہے تاکہ تواڈے چ کوئی یہ نہ آکھے نبی کر کچھ نہیں سکدا۔ میں دسنا چاہنے اسی رب دی عطا نال بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین، میں تواڈے واسطے مٹی وچوں پرندے دی مورت بنانا ہے، مجسمہ بت بنانا ہے۔ راول پنڈی اور گرد و نواح والو جی عیسیٰ علیہ السلام اتنے چپ کر جاندے نا تو اج دے ہو سکتا ہے کسی مولوی دے ذہن وچ یہ بات آندی ہے کوئی تھوڑا ہی کمال ہے مٹی دے پرندے بنانا۔ یہ گجرات دے کبار سارے یہی کام کرتے ہیں، کوئی طوطے بنا دے، کوئی چڑیاں بنا دے، یہ کوئی پرندے بنانا کمال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نو پتا سی ایسے بدتمیز بھی ہون گے جنہاں دی سوچ پٹھی ہوے گی۔ فرمایا پرندے بنانا تے کمال نہیں، پر بنا کے نا فانفخ فیہ، اودے وچ دم کر کے فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ دے اذن نال اڈانا، یہ تے کمال ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، میں بنانا تواڈے واسطے مٹی وچوں پرندے دی مورت، مجسمہ ہوندے، بت ہوندا، بے جان ہوندا۔ فانفخ فیہ، پھر اس نہ مورت تے میں دم کرنا چھو۔ ہاں اسی پیراں کول دم کرائیے، کئیاں نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، انہاں دی پھوکاں چ کی پیا، ساڈیاں پھوکاں بڑیاں تنگ کردیاں نے لوگاں نوں۔ حالانکہ پھوک بھی تے بڑا کمال ہے، پہلی پھوک تے رب نے ماری تے ساڈا ابا حضرت آدم تیار ہویا۔ ہاں کتنے لکھے ہے؟ قرآن وچ لکھے ہے۔ اللہ نے فرشتیاں نو کی فرمایا؟ اذا سویتہ، میں جدوں اس آدم نو بنا سنوار لواں، جدوں میں مجسمہ تیار کراں، فانفخ فیہ، پھر میں ادھے وچ روح پاؤں، ونفخت فیہ من روحی، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جدوں میں بنا سنوار لواں پھر ادھے وچ میں اپنی روح پھونکاں۔ اے فرشتیوں، جدوں میں روح پا دیاں تے فقعوا لہ ساجدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تساں آدم اگے پھر سجدہ کرنا۔ معلوم ہو گیا روح بڑی عظیم شے ہے، تے دم یہ پہلا دم رب نے آپ کیتا، سبحان اللہ۔ تے کیتا کس نو؟ ساڈے بابے حضرت آدم علیہ السلام نو۔ یہ قرآن تو دم ثابت ہے کہ پہلا دم رب نے، یہ اپنا اپنا دم ہے نا جی، اپنے اپنے دم دا کمال ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے کول ایک خادم بڑی خدمت کرے، آپ نے وضو کرائے، پیر دبائے، کپڑے دھو کے دے، مالشاں کرے، بڑی خدمت۔ ایک دن آپ نے فرمایا بھائی کمرے چو فلاں چیز نکال کے لیا۔ وہ کہنے لگا حضرت چابی کدھر گم گئی ہے، تالا لگا ہوا ہے تو چابی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں تو کھول دینے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کل شریف پڑھ کے نہ تالے تے پھونک ماری، چھو تالا کھل گیا۔ انہیں چیز پیش کر دی تھی، انہیں وکھرے بہ کے سوچیا بھائی حد ہوگی، خدمت کر دیا، سال گزر گئے نے، یہ اج پتہ لگا سارا کمال تے کل شریف دا، تے کیڑی لوڑ انہاں دیاں مالشاں کرن دی، اسی اپنی پیری چلانے ہاں تے جا کے پھوکاں مار کے تالے کھولنے ہاں لوگاں دے۔ چلا گیا، انہیں ایک پنڈ جا کے اعلان کیتا بھائی وڈے تو وڈا تالا لیاؤ، میں دم کر کے کھول دیاں گا۔ انہیں ایک تالا لگا دیتا، وہ شروع ہو گیا بیچارہ پھوکا مار۔ تالا کتنے کھلے جی، پھوکا نہ کدوں کھلتا ہے؟ وہ تالا تے نہ کھلیا، انہیں مار مار کے وہ جوڑ کھول دیتے، بتوں ایویں پورے پنڈ نو وقتا پائے میں تالا پھوک نال کھولاں گا، کھول اس بابے نو۔ وہ کہنے لگا ٹھہرو شاید وضو ٹھیک نہیں کیتا، میں دوبارہ وضو کر کے آواں۔ پھر وضو کیتا، پھر پھوکا ماریاں، باہر انہاں بڑا ہی ماریا۔ اتوں مار کھا کے نسیا تے بابا جی دی خدمت، بابا جی تساں کل شریف پڑھ کے پھوک ماری سی؟ فرمایا ہاں۔ اس آخیا میں تے 50 باری پڑھی تے تالا کوئی نہیں کھلیا تے میرا جوڑ کھل گیا، مینوں بڑی مار پئی ہے۔ تے آپ نے فرمایا او بے وقوفا، او عقل دیا اندھیا، کلام ربانی ہوئے زبان بھی تے فریدانی ہونی چاہیے۔ کلام ربانی ہوئے زبان بھی فریدانی ہونی چاہیے نا۔ تیرے منہ چو نکلی ہے نا، وہ میرے منہ چو نکلی سی۔ ہاں اچھا ایمان دسو، یہ جڑا LG دا کارتوس ہے، یہ کی کمال ہے؟ یہ بندہ مار دینا ہے، جانور ہوئے جانور نو مارو مار دینا ہے۔ ماردہ کدوں ہے؟ جدوں بندوق دی نالی رکھ کے چلاؤ۔ LG دا کارتوس بندوق دی نالی رکھ کے چلاؤ تے فائر کرو تے جڑی شے سامنے آوے گی مر جائے گی۔ تے کوئی عقل دا اندھا یہ سوچے با بندوق کے 10,000 دی تے کارتوس تے 30 روپیاں دا، تے بندوق لین دی کیڑی لوڑ ہے؟ حکے دی نالی چ رکھ کے پیچھے ٹھوکر مارے، اگلا تے نہیں مرے گا، اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، اپنا سب کچھ اڑ جائے گا۔ تے بندہ ایک کارتوس دا کمال نہیں، کمال ہے، پر کارتوس ادو کمال وکھائے گا جدو بندوق دی صاف نالی چو گزرے گا۔ قرآن دا کمال تے ہے، پر ادو وکھائے گا جدو مہر علی دے صاف منہ چو نکلے گا، کسی اللہ والے دے صاف منہ چو نکلے گا، پھر ادا کمال ہوئے گا۔ یہ جڑے ولیاں کو اسی دم کرانے ہیں بزرگاں کو اس واسطے کہ ہر وقت درود پڑھتے رہندے نے، اللہ دا ورد کرتے رہندے نے، انہاں دیاں زباناں بڑیاں صاف نے، انہاں دے منہ بڑے پاکیزہ نے۔ تو پہلا دم کس نے کیتا؟ اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں تواڈے واسطے مٹی دے پرندے بنا کے نا تے پھر اودے دم کرنا، جدو میں دم کر دیاں فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اللہ دے اذن نال پرندے بن کے اڑدے نے۔ یہ اللہ والیاں دی شان ہے، اور قرآن نے دسیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب نے مینوں ایک کمال عطا فرمایا۔ ہائے ہائے، تاجدار گولڈا، خواجہ خواجگاں سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گولڈے شریف ریلوے اسٹیشن تے بیٹھے ہوئے، ہاتھ بھی تسبیح تے اللہ اللہ کر رہے سن۔ ایک انگریز افسر انہیں گلے چ پستول پایا ہویا تے پلیٹ فارم تے ٹیلے پیا، جدوں آپ دے قریب گزریا تو آپ نے فرمایا بابو یہ تو کی پایا ہے؟ انہیں آکھیا بابا یہ میرا ہتھیار ہے۔ انگریز کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے۔
تے انگریز کہندا بابا یہ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ فرمایا اے میرا ہتھیار ہے۔ انگریز کہنے لگا بابا میں تینوں اپنے ہتھیار دا کمال وکھاواں؟ فرمایا وکھا۔ انہیں بوڑ دے درخت تے طوطا بیٹھا سی، انہیں فیر کیتا، طوطا پھڑک کے تھلے ڈگ پیا، ہس کے کہنے لگا بابا میرے ہتھیار دا کمال ویکھیا ہی؟ فرمایا ہاں ویکھیا۔ تے تاجدار گولڈا بینچ تو اٹھے تے مدینے وال منہ کر کے آکھیا نانا غلام دی لاج رکھیو۔ ہاں تے آپ نے دم کر کے تسبیح تے نا تے طوطے نال اینج لائی تے طوطا اڈاری مار کے پھر بہ گیا۔ فرمایا میرے ہتھیار دا کمال ویکھیے۔ ہائے 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 نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ فرمایا فرمایا وہ تیرے ہتھیار دا کمال سی، یہ میرے ہتھیار دا کمال ہے۔ تو اللہ والیاں دیاں زباناں وچ اتنیاں برکتاں ہوندیاں، گفتائے او گفتائے اللہ ببد۔ علامہ رومی کہندے نے آپ نہیں بول دے، انہاں دے منہ خدا بولدا ہے۔ زبان انہاں دی ہوندی ہے تے بولدا ہوئے، ہاتھ انہاں دے ہوندے نے تے پکڑدا ہوئے، تے پیر انہاں دے ہوندے نے وچ چلن والی طاقت دی ہوندی ہے۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو حدیث قدسی، اللہ فرماندا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آ جاندہ ہے۔ میرا بندہ نفل پڑھ کے میرا قرب پاندا ہے، فرضاں نال قرب نہیں ملتا۔ کیوں؟ فرض تو ایک ڈیوٹی ہے، جس اللہ نے پیدا کیتے اس نے 5 وقت ساڈے تے نماز فرض کیتی ہے، یہ تے ڈیوٹی۔ اللہ دا قرب ملدے جدوں بندہ اپنی طرفوں اللہ دی بندگی کرے کہ وہ میرا رب ہے، میں انہوں سجدے کرا، میں اودیاں تسبیحاں پڑھا، یہ قرب الہی، یہ نفلی عبادت ہے۔ اسے واسطے آج تک وابریاں جو کوئی ولی نہیں پیدا ہویا، جنہاں 20 تراویاں بھی چھڑ کے 8 پڑھنیاں انہوں تے ولی کدوں پیدا ہوں؟ ولی اوتھے پیدا ہوندے نے 20 تراویاں بھی پڑھن، پھر راتی نفل بھی پڑھن، پھر مدینے وال منہ کر کے درود بھی پڑھن، انہاں وچ ولی پیدا ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اللہ دے قریب آندا ہے۔ اے میں تانوں حدیث قدسی سنا رہے ہیں کہ جڑا اللہ دا اپنا کلام ہے۔ اللہ فرماندا ہے نفل پڑھ پڑھ کے بندہ میرا قرب پاندا ہے۔ جدوں نفل پڑھدا ہے فاحببتہ، پھر میں اودے نال پیار کرنا ہے کہ یہ میرے نال کتنی محبت پیا کردا ہے، یہ فرض تے ہے کوئی نہ، یہ اپنے والوں میری بندگی کر رہے ہے، پھر میں اودے نال محبت کرنا ہے۔ فاحببتہ، میں محبت کرنا ہے۔ فاذا احببتہ، اللہ فرماندا ہے پھر جدوں میں محبت کرنا ہے، پہلے فرمایا میں محبت کرنا ہے، پھر فرمایا جدوں میں محبت کرنا ہے، تو پھر نتیجہ کی نکلتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے دے کان بن جانا جنہاں نال سندا ہے۔ وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اودیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھدا ہے۔ وَيَدُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے۔ یہ پوری حدیث اللہ فرماندا ہے زبان بن جانا ہے، پیر میں بن جانا ہے۔ اس حدیث دا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بندے دی شکل وچ متشکل ہوندا ہے، بلکہ مفسرین نے معنی یہ کیتا ہے ہاتھ اودے ہوندے نے وچ طاقت خدا دی ہوندی ہے، زبان اودی ہوندی ہے وچ بولن والی طاقت رب دی ہوندی ہے، اکھاں اودیاں ہوندیاں نے پھر ویکھن والی طاقت خدا دی ہوندی ہے، پیر اودے ہوندے نے پھر چلن والی طاقت خدا دی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟
میں مٹی دے پرندے بنا کے اڈانا. تاجدار گولڈ کا تصویر دم کر کے موئے تو تت آئی وہ اڈن لگ پیا. یہ بھی تو مرن تو بعد بوتی سی نا, یہ بھی تو مجسمہ سی. معلوم ہو گیا اللہ نے بنی اسرائیل دیا نبیاں نو جڑے کمال دیتے سن نا, کملی والے دی امت دیا ولیاں نو او کمال عطا فرمایا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. پہلا کمال کی دسیا کہ میں مٹی دے پرندے بنا کے دم کر کے اڈانا. کہ دوسرا کمال عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. مادر زاد اندھیاں نو میں اکھاں دینا. مادر زاد اندھیاں نو میں اکھاں دینا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. اے عربی دانا کو پوچھو, علماء کو پوچھو اکما کس نو کہندے نے. ایک ہوندا نابینا. نابینا ہوندا جدیاں اکھاں ہون, ویکھن والی طاقت نہ ہوے, نور نہ ہوے. اکما انہوں کہندے جدیاں اکھاں ہی نہ ہون, اے اکھاں نہ ہون, گوشت ملیا ہوے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اکھاں والیاں نو اکھاں دینیاں تے اور کمال ہے, جدی اکھ دا نشان ہی نہیں میں انہوں بھی اکھاں عطا کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. جدا نشان ہی کوئی نہیں, آنکھ ہے ہی کوئی نہیں, دیلا ہے ہی کوئی نہیں. اے صدر وچ کافر صاحب نابینے بیٹھے ہوندے نے, وہ اکما نے, انہوں نے گوشت دی اکھاں ہے نہیں, کوئی نشان ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. جڑا ماں دے پیٹ وچوں اکما پیدا ہوئے نا تو میں انہوں بھی اکھاں دے دینا. یہ کمال ہے. یہ کون نے؟ یہ بنی اسرائیل دے نبی نے. اللہ اکبر. قصور شہر دے رہن والے ایک حافظ صاحب یہ رو رو کے واقعہ سناندے سن. چند سال ہوئے انہوں نے وصال ہوئے. حافظ صاحب فرماندے سن میں مدینہ پاک گیا, حضور دیاں جالیاں کول جا کے سلام پڑھیا, بڑا رویا, اکھ لگی حضور دی زیارت ہو گئی. نبی پاک نے خواب وچ آ کے میرے کو پوچھیا حافظ صاحب کتھوں آئے ہو, کی چاہندے ہو. کملی والے نے پوچھیا کتھوں آئے ہو, کی چاہندے ہو. ادو پاکستان نہیں سی بنیا, سارا ہندوستان سی. حافظ صاحب کہندے نہیں یا رسول اللہ میں ہندوستان دا ایک شہر قصور ہے اتھوں آیا. آقا اندھا واں اکھاں چاہی دیاں نے. اندھا کی منگدا؟ دو اکھاں, اکھاں چاہی دیاں نے. حافظ صاحب کہندے نے نبی پاک نے خواب وچ فرمایا حافظ صاحب اگر اکھاں ہی لینیاں سن تے اتنا لمبا سفر کیوں کیتا جی؟ ہندوستان وچ میں اپنے ڈیپو جے کھولے نے اتھوں ہی لے لینیاں سن. ہائے ہائے, میں ڈیپو جے کھولے نے. یا رسول اللہ مینوں آپ دی بات سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا او قصور دے رہن والے آ, وہ تیرے قریب شرک پور وچ میرا شیر محمد جے بندا پیا ہے. اس وقت حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دنیا چ موجود سن. اے بات کہہ کے نبی پاک اکھاں تو اوجل ہو گئے. حافظ صاحب کہندے نے مینوں جاگ آ گئی, میں سمجھ گیا کہ میرا فیض شرک پور شریف ہے. ہائے عشق دا مزاج وکھرا ہے. تساں یہ گل سنی ہے نا کہ تسی تڑپ گئے ہو تے چوم اٹھے ہو تے سبحان اللہ دیاں صداواں بلند. ایک جگہ میں بیان کیتا ایک گاڑی والا مینوں کہن لگا چلو یہ تے پتہ لگ گیا نا نبی پاک آپ کچھ نہیں کر سکتے, اگر آپ کر سکتے تو میاں شیر محمد دا نام کیوں لیا؟ میں کہ آواز کر کر کے میں بھی بڈھا ہو گئی, تو بندے دا پتر نہ بنی. جے نبی پاک آپ اکھاں دے دیندے تے میاں صاحب دی شان دا کیویں پتہ لگا؟ میرے رسول نے دس دیتا ہے دے کم تے میرے نوکر بھی کر لیندے نے.
حافظ صاحب کہندے نے میں واپس آیا ہندوستان، سردیاں دا موسم سی، پروگرام بنایا کہ شرک پور شریف جاواں اور میاں صاحب نو مدینہ پاک والی خواب سناواں، شاید قسمت جاگ پوے۔ فرماندن میں شرک پور شریف پہنچیا، سردیاں دا موسم سی، رات پہ گئی، میں سوچیا رات کسی مسجد وچ گزاراں، حضرت نو کی تکلیف دینی ہے، صبح جا کے اپنی خواب سناواں گا۔ شرک پور وچ ایک چھوٹی جی مسجد ہے، 3 کونا، میں 2-3 مرتبہ اس مسجد کے اندر نفل پڑھے، شرک پور خطاب واسطے گیا تو میں اسپیشل جانا اس مسجد، وہ بڑی حضوری والی مسجد ہے، 3 کونی جی مسجد ہے، چھوٹی جی گلی وچ۔ اس مسجد وچ حافظ صاحب ایک صف لپیٹ کے نا اپنی اوپر، سردی سی، کونا سو گئے۔ مسلمانوں، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ایسی کہ تہجد دی نماز مختلف مساجد وچ پڑھتے سن، آج اس مسجد، کل پرلی مسجد، پرسوں اس تو اگلی مسجد، آپ نے واریاں بنائیاں سن کہ تہجد دی نماز مختلف مساجد وچ پڑھنی ہے۔ خدا دی قدرت، اج میاں صاحب دی واری اسے مسجد دی سی، ایک پاسے حافظ صاحب صف وچ لیٹے نے، ایک پاسے میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے تہجد دے نفل پڑھے۔ نفل پڑھ کے تے میاں صاحب ایک دعا منگی، یہ میاں صاحب دی دعا بڑی مشہور ہے۔ میاں صاحب دی اکھاں چاسو نے تے رو کے کہندے نے، فضل تیرے دی آس کریماں تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جوئی، اے جے اسی لکھ گناہی ڈبے تو ستار قدیمی، تو مالک اسی بندے تیرے، تیری صفت رحیمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میاں صاحب نے دعا کر کے ہاتھ چہرے تے پھیر کے فرمایا، صف وچ سون والیا بیلیا، ذرا دروازہ کھول کے ویکھ صبح ہوئی ہے کہ نہیں۔ حافظ نو نہیں پتا بھائی بندہ کون ہے، سردی سی، صف وچ لپیٹے ہویا سی، کہنے لگا جی میں نابینا ماں، تسی آپ دیکھ لو۔ میاں صاحب نے پھر ایک تسبیح درود شریف دی پڑھی، پھر فرمایا، او صف والیا بیلیا، ذرا دروازہ کھول کے ویکھ، اذان دا وقت ہویا کہ نہیں، پو پھٹی ہے کہ نہیں، تمی دا ویلا ہویا کہ نہیں۔ نابینے حافظ ذرا جذباتی ہوندے نے، کہنے لگا اے کی تو مڑ مڑ ویکھ ویکھ لائی ہوئی ہے، میں تنے ایک باری نہیں آ گیا نابینا ماں ویکھ لگا۔ میاں صاحب خاموش ہو گئے، پھر تسبیح پڑھ کے فرمایا، او صف والیا بیلیا، او یار ذرا کنڈی کھول کے ویکھتے صحیح، کوئی لو لگی ہے کہ نہیں، کوئی روشنی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حافظ کہندا ہے میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے، بار بار مینوں کیوں پیا کہندا، میں ویکھ لواں، میں ڈردا ڈردا صف جو باہر نکلیا، دروازے دے قریب آیا، قسم پیدا کرنے والے دی، دروازے دے کباڑ کھولے تے نال اکھاں دے پردے بھی۔ حضور نے فرمایا جڑے بنی اسرائیل دے نبی کام کرنگے نا، میری امت دے ولیوں کام کرنگے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ہاں پھر کسی عاشق نے سچ آکھیا نا، وہ کہندا ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں
عالم کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں مادر ذات انہیاں نو اکھاں دینا، تے نبی پاک دیاں غلاماں نے اکھاں دے دیتی، دس دیتا ساڈے رسول نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میرے کول کوڑ دے مرض والے، برس والے، جزام والے مریض ہوندے نے نا تے میں انہوں نے ٹھیک کر دینا۔ تفاسیر وچ آندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول 50,000 مریض روز ہوندا سی، 50,000 نابینے آ رہے نے، کوڑے آ رہے نے، لولے لنگڑے آ رہے نے، بس نبی دم کیتی جاندے ہاتھ پھیری جاندے۔ ہاں دس دیتا اگر اساں بنیاں دی یہ شان ہے ساڈے رب دا کتنا کمال ہے، غلاماں دی یہ شان ہے ساڈے آقا دا کتنا کمال ہے۔ تو حضرات محترم مضمون تے ادھورا ہی ہے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے تی عرض کراں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے باقی کی کمال دسے اور کملی والے دی امت دیاں ولیاں وچ اللہ نے کی کمال رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء دے نالین پاک دے تصدق نال سانو اج راتی رسول اعظم دی بھی اور غوث اعظم دی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز محمد علی صاحب نے اپنے مرحوم والد حاجی محمد شریف صاحب مرحوم دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے اج ختم شریف دا اہتمام کیتا ہے۔ تمام احباب نو پرزور دعوت ہے، نماز جمعہ تو بعد تھوڑی دیر تشریف رکھو گے، محفل ذکر ہوے گی، ختم شریف ہوے گا اور نال لنگر دا انتظام ہے، سارے حضرات لنگر شریف کھا کے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا قرب حضور دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ پورا عالم اسلام اس وقت سوگوار ہے۔ نبی پاک سرور عالم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں وچوں کہ بھی نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور مفسرین نے دی تفسیر کردیاں لکھیا کہ اس تو مراد اے وے کہ علماء آہستہ آہستہ ختم ہو جان گے۔ امام المفسرین محقق اہل سنت عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رضا الہی دے نال انتقال فرما گئے۔ اہل سنت نو بہت بڑا صدمہ ہے، پوری سنیت سوگوار ہے۔ صدیاں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت نے اپنی زندگی دے اندر جو عظیم تحریری کم کیتا ہے اور مسلک دی ترجمانی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سرور عالم دا صدقہ آپ دی قبر تے انوار و تجلیات دیاں بارشاں برسائے، اور اللہ اہل سنت نو انہاں جیسا اور نعم البدل عطا فرمائے۔ خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ ایک تو یہ کہ آج انشاءاللہ مغرب دی نماز تو بعد اپنی مسجد درس قرآن بھی ہوئے گا۔ عزیزم اسنات احمد آن گے، درس قرآن دین گے، اور درس قرآن تو بعد پھر حاجی محمد سرور صاحب نے تھوڑے واسطے لنگر دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ نے برکتاں عطا فرمائے۔ یہ دروس دا سلسلہ الحمدللہ دن بدن انہوں نے بڑھتا جا رہا ہے۔ راول پنڈی دے اندر کئی درس انہوں نے شروع ہو گئے نے الحمدللہ۔ تو تمام احباب نو پرزور دعوت ہے کہ آ کے سمجھیا کرو کہ اللہ قرآن میں کی کہندا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے ہدی للناس ساڈی ہدایت واسطے اتاریا نا، سانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سانوں کی کہہ رہا ہے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے جس وقت میرا دل کردے نا میں رب نال گلاں کراں، پھر میں نماز شروع کر دینا، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، باب حمدے کا ساریاں حمداں تیرے واسطے نے۔ جدوں میرا دل کرے رب میرے نال گلاں کرے، پھر میں قرآن شروع کر دینا، کیونکہ رب نے مینوں کلام فرمائی ہے۔ لہذا قرآن پاک سمجھو، اور بہترین طریقہ ہے کہ علماء کرام دے دروس سنو، درساں دے اندر وہ قرآن پاک دا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ تسی مستفیض ہو گے اور بہت کچھ لے کے جاؤ گے۔ مغرب دی نماز تو فوراً بعد درس قرآن عزیز مسنات احمد دین گے، تمام احباب تشریف لے آویو، پھر شام دا لنگر پھر ہوئے گا۔ ہوں جمعے تو بعد حاجی محمد شریف مرحوم دی طرفوں اے انہوں نے بیٹے لنگر دا اہتمام کیتا ہے۔ 6 ختم قرآن پاک اور 6000 مرتبہ درود شریف، 230 مرتبہ سورہ یاسین
24 پارے ماشاءاللہ اللہ قبول و منظور فرمائے